تو ہماری آج کی کہانی ہے اللہ کی تلاش۔ اور مکمل ضابطۂ حیات ہے اور فطرت کا دین ہے۔ اسلام کائنات کے ظاہری اور چھپے وجود کے ظاہر ہونے اور انسان کے متعلق سارے احوال اور تبدیلیوں پر نظر رکھنے والا دین ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفوں کے ارد گرد بھٹکنے والے انسانوں کو علم کی روشنی سے منور کرتے ہوئے سائنسی علوم کی بنیادیں مہیا کی۔ اسلامی تعلیم کا اہم اور بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے اور انسان قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے۔ انسان کو بار بار اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ ارد گرد میں پیش آنے والے واقعات، حالات اور تغیرات سے باخبر رہے اور ان پر فکر کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علم و عقل اور قوت و شعور سے کائنات کے ظاہری باطنی رازوں پر سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مسلمان کی صفات قرآن مجید کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمائے ہیں: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں: پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ محترم ناظرین، آپ دوستوں کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی پیش کی جائے گی جس میں قرآن اور سائنس کا کیا رشتہ ہے، یہ بات آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب سے جمعے کا خطبہ سن کر آیا ہوں، دل کبھی اپنے مولویوں کی سادگی پر ہنسنے کو کر رہا ہے اور کبھی ان کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ ابھی اپنے دوست جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، جس کو پیار سے بابا کہتا ہوں، میں نے بات کی۔ بات سنو، آج کچھ پریشان ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یار بابا دیکھو نا، یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں تو اور کیا کریں؟ بابے او بابے، یار آج مولوی کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی تختیاں اس کی گردن میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ تو بابے نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ یار بابے بتاؤ نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک آدمی کے 70 سال عمر ہوئی تو کتنی بڑی اور لمبی تختیاں اس کے گلے میں ہوں گی؟ سوچو نا، میری ہنسی نکل گئی۔ اور اگر کسی کی عمر 100-200 سال ہوئی تو اس کی تختیاں تو یار حد ہے ویسے۔ بابے کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا تم مولوی پر ہنس رہے ہو یا اس تختی والی بات پر؟ جہاں تک تختی کی بات ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، تم آیت پر ہنس رہے ہو؟ میں گھبرا گیا اور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ لیکن بابے یہ کوئی لاجیکل بات تو نہ ہوئی۔ بابے نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور بولا 100% لاجیکل بات ہے، سنو۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ کچھ یوں ارشاد ہے: اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ سنو بچہ جی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمبی سی تختی گلے میں ڈالی ہوگی کیونکہ تم اللہ کی ٹیکنالوجی کو اپنی ٹیکنالوجی سے کمزور سمجھتے ہو۔ واقعی اس میں قصور ہمارے دینی طبقے کا ہے کہ اس نے وقت کے لحاظ سے تراجم نہیں کیے، اور مدرسہ ابھی تک صدیوں پرانا علم ہی گھٹ گھٹ کر پلا رہا ہے۔ تم جانتے ہو تختی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے حیرانگی میں انکار کیا کہ نہیں بابے، نہیں جانتا۔ تختی کو انگریزی میں ٹیبلٹ کہتے ہیں، کبھی گوگل کر لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو سلیٹ یا تختیاں دی گئی تھی انہیں بھی ٹیبلٹ کہا جاتا تھا۔ سب سے قدیم جو تختیاں یا مٹی کے سلیٹ ملی ہیں وہ داستان گلگامیش کی ہیں، جس پر میخوں کی طرح خطوط ہیں، جس سے میخی رسم الخط کہتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 4500 سال قدیم ہیں۔ تو اگر گلے میں لٹکتی تختی کو آئی پیڈ یا سیمسنگ ٹیب کہیں تو پھر تو جگہ بن جائے گی نا گلے میں، اور اگر اس کی جی بی ایس کو بڑھا دیا جائے تو پورے ملک کا ڈیٹا آپ کی گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ اگر تم غور سے پڑھو تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تختی اس کے گلے میں ہوگی وہ ٹیب سے بھی چھوٹی ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ پرنٹ نکال کر ہارڈ کاپی سامنے رکھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے آج کل وہ ٹیڑے میڑے کالے کوڈ کے نشانات جنہیں تم QR کوڈ کہتے ہو، تم سب کے آفیشیل ID کارڈ میں ہوتا ہے، جسے تم لوگ دفتر یا کسی وزٹ پر جاتے ہوئے گلے میں پہنے رکھتے ہو، اسے اسکین کر کے تمام ڈیٹا لیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو پاکستانیوں کو ملک سے باہر جانے کے لیے چپ والا شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے، جس کے ایک جانب QR کوڈ ہوتا ہے
آپ کا شناختی کارڈ سکین ہو تو آپ کا تمام بینک اکاؤنٹس، تعلیم، خاندان، میڈیکل ہسٹری اور نہ جانے کیا کیا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے میری ٹھوڑی کو اوپر کی جانب زور دیتے ہوئے منہ بند کرایا اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، چلو تھوڑی دیر کو ہم ٹیبلٹ کو اصلی تختی سمجھ لیں تو تمہارا GB 200 کا موبائل فون، جس میں تمہاری ساری 2 نمبریاں فراڈ بینک اکاؤنٹس، رپورٹس، ای میلز، فیملی ڈیٹیلز، تصاویر، بلکہ نہ جانے کیسی کیسی تصاویر ہوتی ہیں۔ چلو کچھ دیر کو تم خود کو خدا کے سامنے سوچو اور اپنا موبائل نکال کر خود اس کا محاسبہ کرو، تم جنتی ہوگے یا جہنمی؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا جہنمی، اور آنکھیں خود بخود نیچے ہو گئیں۔ آج کل تمام کرائم سین میں جو سب سے پہلے فنیشنگ کی جاتی ہے اور موبائل ڈیٹا لیا جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، صرف یہ موبائل ڈیٹا ہی قبر میں فرشتوں نے کھول لیا، جس میں زیادہ سے زیادہ گزشتہ 5 سالہ ڈیٹا ہوگا۔ تو اسی لیے تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سن بچہ، جہاں تمام دنیا کا علم ختم ہوگا اور تمام دنیا کی آسائشیں ختم ہوں گی، تمام دنیا کی عقل مکمل ہوگی، روز جزا اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ اس نے تو جو انسان کا مینول گائیڈ بک انسان میں روز اول سے لگا دی تھی، انسان اسے ابھی تک مکمل نہیں پڑھ سکا۔ بابے وہ کون سی گائیڈ بک ہے انسان کی؟ ارے بچہ، تمہارا DNA اور کیا؟ میں چونک پڑا، واقعی یہ تو بابے نے سچ کہا۔ بولا، یار تم لوگ بھی عجیب پریشان اور متذبذب نسل ہو۔ ایک پچھلی صدی کے اندھے لولے لنگڑے گونگے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو آنکھوں سے الفاظ بنانے والی مشین ایجاد کر کے دے سکتے ہو، جس میں وہ اپنی پلکیں اور آنکھوں کی پتلیاں ہلائے تو جملے بنے۔ فیس بک تمہاری آنکھوں کی حرکت پر تمہارے صفحہ کی ایکٹیویٹی اور اشتہار امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لے، اور دوبارہ جب تم فیس بک کھولو تو وہ تمہارے من پسند پیجز اور ایڈورٹائزمنٹ کی طرف تمہیں راغب کرے۔ لیکن جب بات خدا کی آئے تو لوہ بھی بڑا سا بلیک بورڈ دیکھے اور قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھنے والے۔ جس طرح تم اور میں جاندار ہیں، اسی طرح لوح اور قلم بھی خدا کی مخلوق ہے، اور رب اپنی قدرت سے انہیں فرمان جاری کرتا ہے۔ تمہاری تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس سے تمہارے سائنسدان ڈر گئے ہیں کہ کہیں مستقبل میں یہ مصنوعی ذہانت خود سر نہ ہو جائے، جبکہ وہاں الہامی کام ہو رہا ہے اور کوئی اس کے حکم کی روح گردانی نہیں کرتا۔ 0101001 جانتے ہو نا یہ کیا ہے؟ جی یہ کمپیوٹر کی زبان ہے جس سے پروگرامنگ ہوتی ہے، شاید اسے بائنری کوڈ کہتے ہیں۔ بابا بولا، تم خوش ہو کہ بائنری کوڈ ایک ایسا کوڈ بنا لیا ہے جس سے کمپیوٹر بن گئے اور انقلاب آ گیا، لیکن خدا کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مولوی کی طرح بے بس ہو گیا ہے۔ اگر تم لوگ مانو یا سمجھو تو رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے اس کائنات کا بائنری کوڈ بنا دیا، مگر تم کسی چیز کو کھلے دماغ سے پرکھتے نہیں ہو۔ کیا کوڈ ہے کائنات کا؟ بابے نے کہکا لگایا اور بولا، لام الف الف لام ہے، الف لام الف لام لام ہے۔ یہ کیا ہوا بابے؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولا، بچہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کا مختصر کوڈ الف لام لام ہے، یعنی اللہ، اور اس کوڈ کو انلاک کرنے کی چابی میم ہے۔ اس لیے کلمے میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو سارے بزرگ کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو اس ردھم میں شامل کرتے ہیں نا جس کا فیبرکس کلمے نے بنایا ہے۔ یہ لام قلم بھی ہے، لوح بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، حتیٰ کہ ابلیس میں بھی ہے، اور میم کی کیا بات ہے، عرش پر محمود، آسمان میں احمد، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے تو قیامت کے دن جب شفاعت میم فرمائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے، جائیں اب جہنم سے اسے بھی نکال لائیں جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس لیے تو علامہ چیخ اٹھا کہ محمد سے کی وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو دور عشاء کی اذان گونجی۔ بابے نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ کے بندوں کو اب نالیوں، کثرت دانوں اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ اب وہاں یا مجذوب ہوتے ہیں یا ڈرامے باز۔ اب بابے کسی کمپنی کے CEOs، کسی فیکٹری کے مالک، کسی بڑی ورکشاپ کی چیف میکینک ہوتے ہیں۔
میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرا کر بولا، اور تم نے 1997 میں آنے والی ایک فلم دی ڈیولز ایڈوکیٹ فلم دیکھی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا بولا، ضرور دیکھنا۔ اگر ابلیس کو گورا آج کے دور کا ایک بڑا کامیاب بزنس مین دکھا سکتا ہے جس کا کاروبار دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اب وہ سوٹ بوٹ پہن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، تو اللہ کے بندے تو ہمیشہ ابلیس کی چال سے کئی میل آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تم جنہیں مولویوں میلے کچیلے کپڑوں میں تلاش کر رہے ہو، وہ آج کل BMW میں پھر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بابے نے کہکا لگایا اور اپنے جوگنگ ٹریک پر دوڑ پڑا۔ مجھ میں بینچ سے اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ محترم دوستو، اللہ اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہمیں کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہم قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک سے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے جانا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک صرف ایک ثواب کی کتاب ہے، جس سے بڑا ثواب کما لیا اور بات ختم، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس میں کائنات کے وہ تمام راز ہیں جو موجودہ سائنس آج تلاش کر رہی ہے۔